بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جی اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور یہ مکمل اس کانٹیکسٹ میں بھی ہے کہ یہ موجودہ دور کے جتنے بھی ضابطہ حیات آئے ہیں، سوشیو پولیٹیکل اکنامک تھاٹس پیش کیے گئے ہیں، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں۔ میں دنیا میں ایک سٹیبل سوسائٹی، سٹیبل گلوب اور سٹیبل نیشن سے لے کر انٹرنیشنل لیول تک سٹیبلٹی قائم کرنے کا داعی ہوں۔ اگر آپ کسی اور سکول آف تھاٹ میں جائیں گے تو آپ صحیح معنوں میں ایک ویلفیئر گلوب، ویلفیئر نیشن، ویلفیئر سٹیٹس کو شاید نہ کریٹ کر پائیں، اس لیے کہ انسان جو ہے اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ اس کا سیلفش مائنڈ سیٹ اس کو بعض اوقات ایسے ایپیسوڈز میں لے جاتا ہے جہاں وہ ایکسپلائٹیٹو انداز میں اپنی زندگی کو لے جاتا ہے اور پھر دنیا کے کئی لوگوں کو محروم کر دیتا ہے، جس سے پھر کانفلکٹ اور کلیشز جنم لیتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا is full of different conflicts and clashes and civil strifes and rifts۔ اب یہ اس کی کلا کما کیسے کرتا ہے؟ آج کے اس سیشن میں اپنے اس پوائنٹ آف ویو کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دس از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، دس از اے یونیورسل ون، اینڈ دس از ایز اپلیکیبل ناؤ ڈیز ایز اٹ واز اپلیکیبل 1500 years or 2000 years back، کہ دس ول بی دیئر ان دا فیوچر ایز ویل، بیکاز اس میں ان بلٹ ایک ایسا میکنزم ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، جسے ہم اجتہاد کہتے ہیں، اس نے اسے ایور لاسٹنگ اور ایور گرین بنا دیا۔ تو اس کے جو کچھ ایریاز ہیں جس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرتا ہے، یہ کمیونزم ہو، لبرل ڈیموکریسی ہو، سوشل ڈیموکریسی ہو یا کیپٹلزم ہو، دنیا کے جتنے بھی انداز ہیں گورننس کے، ان سب سے بیٹر ہے دیٹ از آن اکاؤنٹ آف دی 35 dimensions and the facets and the items and the fundamental factors۔ یہ 35 ہیں میں جو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں ویری بریفلی۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل دیتا ہے جو کہ پلورلسٹک ہے، جس میں تمام نظریات کے حامل لوگ، عقائد کے حامل لوگ اسلامک سٹیٹ اور معاشرے کا ایک باعزت شہری بن کر رہ سکتے ہیں۔ دس از اسلامک پلورلسٹک تھاٹ۔ اور اس کی جب ہم مثال دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جب ریاست مدینہ وجود میں آتی ہے تو دیکھیں، جب بھی آپ نے مثال دینی ہے یا ریفرنس کوڈ کرنا ہے تو قرآن و سنہ آپ کی دو چیزیں ہیں، یہاں سے آپ نے چیز اٹھانی ہے۔ یہ مصدقہ چیزیں ہیں اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا کہ یہی آپ کی سب سے بڑی گارنٹی ہے، کیونکہ اصل تو گارنٹی خدا ہے، اور خدا نے اگلی گارنٹی جس کو تفویض کی ہے وہ رسول ہے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبھی تو انہوں نے کہا کہ میں یوتی رسول فقط عطا اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی، کیونکہ اصل اسلام ہے اللہ، کہ اللہ کے فرامین کیا ہے۔ یہ سکول آف تھاٹ، یہ ریویلڈ سکول آف تھاٹ ہے، اللہ سے آیا، اس کے فرشتوں کے ذریعے اس کے انبیاء پر آیا، اور انبیاء نے انسانوں کو پیش کیا اور خود اپنی زندگی میں اپلائی کر کے دکھایا، یہ بتانے کے لیے دس از اے پریکٹیکیبل ریلیجن ایز ویل۔ یہ نہیں ہے کہ یہ انسان اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ نبی انسان ہوتے ہوئے اگر عامل ہو سکتا ہے تو باقی سارے انسان بھی اس پر عامل ہو سکتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ سکول آف تھاٹ آپ دیکھیں، فریڈم آف تھاٹ اینڈ ایکسپریشن کی انتہا ہے، پلورلسٹک سوسائٹی کی بنیاد رکھتا ہے۔ اسی لیے مائیکل ایچ ہارٹ نے بھی اس کو زیادہ اپریشیٹ کیا کہ دیر از اے پلورلزم اور دا سیکولر کانسیپٹ۔ سیکولر کانسیپٹ اس لیے نہیں کہ قوانین جیسے چاہیں بنا لیں، یہ تو موجودہ دور میں سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ گے میرجز کو بھی الاؤ کر سکتے ہیں، بھی آپ کی پارلیمنٹ جو قانون بنائے وہ ہو جائے گا۔ لیکن اسلام میں قانون، پارلیمنٹ بھی محتاج ہے، ڈیپینڈنٹ ہے ڈیوائن قوانین کے تحت، جو ڈوز اینڈ ڈو نوز متعین کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اسی کی روشنی میں آپ کے قوانین بن سکتے ہیں۔ دوسرا، ایگیلیٹیرین سوسائٹی کی بنیاد رکھتا ہے۔ ایگیلیٹیرین سوسائٹی ہوتی ہے جہاں ایکول اپرچونٹیز ٹو گرو اینڈ ڈیولپ، تو وہ پابندی نہیں لگاتا کہ کسی خاص لینگویج بولنے والے یہ ان کے وہ کوالیفائی نہیں کرتے اس پوسٹ کے لیے، اس پوزیشن کے لیے۔ وہ آپ کی جو آرگنائزیشنل ریکوائرمنٹس ہیں، جو سکلز ہیں، پروفیشنل کمپیٹنسیز ہیں، اس میرٹ پر وہ سلیکشن کا کال ہے، اور کہتا ہے کہ جو اپنے میں اس طرح کی خصوصیات پیدا کرتے جائیں گے وہ اوپر آتے جائیں گے۔ یہ ایگالیٹرین سوسائٹی کی بیس ہے۔
پھر الٹیمیٹلی جو بھی دنیا کی اسٹیٹس آئی ہیں، جتنے بھی آپ فلاسفی پڑھ لیں، ایک بات آتی ہے، دے وانٹ ٹو کریٹ اے ویلفیئر اسٹیٹ۔ ویلفیئر اسٹیٹ کیسے کہتے ہیں؟ ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں جہاں میرٹ ہو، رول آف لا ہو، اور ہر بندہ یہ سمجھے میں اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر ایک اچھے مقام تک پہنچ سکتا ہوں، ایک بات۔ دوسری ویلفیئر اسٹیٹ میں ہوتی ہے جو ڈاؤن ٹروڈن سیگمنٹس ہیں، جو کمزور رہ گئے ہیں، کسی صورت وجہ سے حادثے کا شکار ہو گئے، کوئی یتامہ ہے، مساکین ہے، تو ان کا لک آفٹر کرنے کا میکنزم ہونا چاہیے۔ تو اسلام اس میکنزم کو رکھتا ہے۔ یہ جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے، یہ انفاق فی سبیل اللہ کا کانسیپٹ ہے، یہ جگہ جگہ ہدایات ہیں کہ اگر آپ میرا پلیئر چاہتے ہیں تو پھر آپ ان لوگوں کا خیال کریں، سائل کو نہ جھڑکیں اور یتیم کا خیال رکھیں۔ یہ نبی کے لیے بھی فرمان تھا، باقی سب کے لیے۔ یوں وہ ایک ویلفیئر سوسائٹی کی بنیاد رکھتا ہے، اس لیے کہ اس نے کہ دو قوانین بنائے ہوئے ہیں، اس کی انفورسنگ پاور دو قوانین پر مشتمل ہے، ایک تو لا آف دا لینڈ اور ایک دا کانسیپٹ آف لائف ہیئر آفٹر، کہ آپ اپنے معاملات کے جواب دہ ہوں گے موت کے بعد، یوم حشر، جب آپ میرے سامنے حاضر ہوں گے۔ چوتھا پوائنٹ جیسے میں نے کہا کہ ڈاؤن ٹروڈن سیگمنٹس اور لوور سیگمنٹس آف دا سوسائٹی، ان کو خیال رکھنے کے لیے کہتا ہے، اور سیکریفائس کا جذبہ پیدا کرتا ہے کہ یو اسٹارٹ اسپینڈنگ آن دیم۔ ان کو لوٹنا تو دور کی بات، کہ جو آپ نے جائز بھی کمایا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے اس میں میرا حصہ مقرر ہے، آپ ان پر خرچ کریں۔ پانچواں پوائنٹ ہے ڈوئل اکاؤنٹیبلٹی سسٹم، کہ جیسے میں نے بتایا کہ اس کا سسٹم ڈوئل، عام دنیا کے جتنے بھی قوانین ہیں، فلاسفیز ہیں، وہ ون اکاؤنٹیبلٹی سسٹم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، کہ ملکی قوانین، آپ ملکی قوانین کی گرفت میں آ گئے تو پینلائز ہو جائیں گے، اگر آپ اس سے بچ گئے تو بچ گئے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر ملکی قوانین کی گرفت میں آپ کسی وجہ سے نہ آ سکے، اپنے تعلقات یا دولت کے بل بوتے پر، یا انکمپیٹنٹ جوڈیشل سسٹم کی وجہ سے، لیکن جب آپ میرے پاس آئیں گے تو اصل اکاؤنٹیبلٹی وہاں ہوگی، وہاں کوئی نہیں بچ پائے گا، نہ آپ کے انفلوئنسز، نہ آپ کے پیسہ، نہ آپ کے عہدے۔ تو یہ جو ڈبل اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے، یہ اسلام کو سپیریئر قرار دیتا ہے دین دا ریسٹ آف دا ورلڈ، اور اس کی پریکٹیبلٹی بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ پاسبل نہیں ہے کہ اللہ کے ڈر سے لوگ کام کریں، تو میں کہا کہتا ہوں کہ یہ جو روزہ ہے، فاسٹنگ کا کانسیپٹ ہے، یہ اس پر بہت بڑا ثبوت ہے کہ انسان جو ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے کئی کام نہیں کرتا، کیونکہ ایک بندہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، ایک گھر میں بند ہے، اس کے پاس سارا سامان میسر ہے کھانے کے لیے، اور بھوک سے وہ برا حال ہے اس کا، تو وہ کیوں نہیں ہاتھ لگاتا؟ کہتا آئی ایم بینگ آبزروڈ اینڈ واچ بائی دا آل مائٹی اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تصور سے یا اس کے تحت ہم کئی گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ڈیوائنلی کانسیپٹ ہے، اومنی پریزنس آف گاڈ، چھٹا پوائنٹ، یہ کہا جاتا ہے کہ ریلیجن جو ہے یہ اسپرچولزم میں زیادہ بلیو کرتے ہیں، اس میں شاید مٹیریلزم نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جس میں بہت اچھا بیلنسڈ کمبینیشن ہے بٹوین اسپرچولزم اینڈ دا مٹیریلزم۔ وہ کہتا ہے مٹیریلزم کیا ہے کہ آپ نے کوشش کی، آپ نے پیسہ کمایا۔ اب اگلی بات آتی ہے کہ آپ کو جو روحانی یا دل کی تسکین ہے وہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے اس کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جب آپ میرے رستے میں خرچ کریں گے تو آپ کو ایک اندرونی پلیئر اور سکون محسوس ہوگا، ایک بات۔ نمبر دو، جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے فرامین کے تابع کریں گے تو آپ گویا کہ اللہ کے ڈومین میں چلے گئے، اور چونکہ بالآخر جانا ہی اللہ کے پاس ہے، تو آپ کو گونا ایک سکون اور اطمینان حاصل ہوگا کہ میں نے فائنلی جس ڈیسٹینیشن پر جانا ہے اس کے میں نے انتظامات کر لیے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے دنیا میں کوئی سفر کرے تو وہ رستے کی مشکلات برداشت کر لیتا ہے، اس بس کے دھکے بھی برداشت کر لے گا، اس لیے کہ وہ عارضی سفر ہے بس کا، الٹیمیٹلی اس نے اس کی ڈیسٹینیشن اس کا گھر ہے جہاں اس کے لیے سکون اور آرام ہے۔ تو لہذا یہ دنیا کی لائف کو وہ کہتا ہے وہ سفر ہے جس میں آپ جا رہے ہیں، لیکن فائنلی آفٹر دا ڈیتھ یو ول ہیو ٹو میٹ ود دا آلمائٹی اللہ۔ اف یور لائف دیٹ از انڈیفینٹ لائف، اف دیٹ از اے بیوٹیفل لائف، تو یو آر دا ونر آف دا گیم۔ اس کو وہ کہتا ہے ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی جس کی اخروی زندگی اچھی ہوگی۔ تو یہ ہے اسپیرلسٹک کانسیپٹ اس میں۔ یہاں پھر آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا اسکول آف تھاٹ میں جب آپ جائیں گے تو آپ دلوں کے اطمینان کی دنیا میں داخل ہو گئے۔ تو میٹیریلزم بھی رکھتا ہے کہ رزق حلال سے جتنا چاہے آپ کما لیں، لیکن کمانے کے بعد اللہ کہتا ہے میرا حصہ ان میں ڈاؤن ٹو سیگمنٹ میں تقسیم کرتے جائیں، بلکہ یہاں بھی کہ آپ تقسیم پر اتنا زور لگاتا ہے، اتنا زور لگاتا ہے، کہتا ہے وہ یو سیرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ،
میرے بندے تو ایسے بندے ہیں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خود پر، خواہ اپنی جگہ محتاج ہی کیوں نہ ہو۔ 7واں پوائنٹ ہے ڈائنامک سوسائٹی کی بنیاد رکھتا ہے، سوشل، پولیٹیکل، اکنامک اور اجتہاد کی بنیاد رکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ 1500 سال پرانا یا 2000 سال پرانا اسلام ہے، اس وقت کی ڈکٹیٹس اور تھیں، ڈیمانڈز اور تھی، اکارڈنگلی چیزیں ریویل ہوئیں۔ آج کل کی ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی ہیں، مختلف انداز سے اس میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ تو یہ کیسے لیونگ کیسے رہا، ایور گرین اور لاسٹنگ کیسے رہا؟ اس میں اجتہاد کی وجہ سے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کا کانسیپٹ موجود ہے، اور اس میں کیا ہے کہ آپ کی بنیاد تو ہے قرآن اور سنہ۔ قرآن اور سنہ کی اسپرٹ کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ دنیا کے موجودہ مسائل کا حل پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ مسائل کا حل قرآن اور سنہ کی جو نصیں ہیں، جن کو ہم انجنکشنز آف گاڈ کہتے ہیں، اس سے نہ ٹکرائے، براہ راست جو قوانین ہے اس سے نہ ٹکرائے، لیکن اس کی اسپرٹ میں جدید مسائل کا آپ حل پیش کر سکتے ہیں۔ اس لیے دس از اے ویری ڈائنامک، ایور لاسٹنگ اینڈ ایور گرین ریلیجن۔ 8واں پوائنٹ کنسلٹیشن، یہ شرائط پر یقین رکھتا ہے کہ جب بھی اسٹیٹ وجود میں آتی ہے ایک مجلس شورا ہونی چاہیے جس میں نوٹیبلز جن کا سلیکشن ہوتی ہے تقوی کی بنیاد پر، کیونکہ سارے کامل انسان نہیں ہوتے، there are so many deficiencies۔ مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی ایکسپرٹیز اور دوسرے کی جو پروفیشنل کمپیٹنسیز ہیں اس سے فائدہ اٹھانے، یعنی انکلوسیوٹی کا ایک ریلیجن ہے، ایسوسیشن کا ہے، ایسوسیٹ کریں ایک دوسرے کو، اس کو وہ مقام دیں جس جو صلاحیتیں رکھتا ہے۔ اور قرآن اس کو کہتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ آپ اپنے معاملات باہمی مشوروں سے طے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق کا قول ہے there is no caliphate without consultation، کہ خلافت کا شرائط کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہی پھر جو مجلس شورا کا قیام یا پارلیمنٹ موجودہ دور میں اسلام کی وہی مجلس شورا ہے۔